بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، اعمال کو کس طریقے کے ساتھ محفوظ بنایا جائے کہ وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سے برے اعمال اور گناہ ہیں جن کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، نیک اعمال کے ضائع ہونے کا خدشہ اور خطرہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان برے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ان میں ریاکاری اور تکبر کے بارے میں بات ہو چکی تھی۔ اب یہ ہے کہ احسان جتلانا، نیکی کر کے، صدقات کر کے احسان جتلانا، یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے ایک انسان کے صدقات اور نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ البقرہ کے اندر آیت نمبر 264 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ کہ ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو کہ جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ پر اور یوم آخرت پر وہ ایمان نہیں رکھتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ کر کے، کسی کے ساتھ نیکی اور بھلائی کر کے، پھر اس کے بعد اس پر احسان جتلانا کہ دیکھیں جی، میں نے فلاں وقت میں آپ کے ساتھ یہ نیکی کی تھی، میں نے آپ کی یہ ہیلپ کی تھی، اور یہ میں نے رقم کے ذریعے سے آپ کی مدد کی تھی۔ تو اس طریقے کے ساتھ احسان جتلانے سے آپ اس انسان کا نیک عمل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ غیبت، کہ اپنے بھائی کی پیٹھ کے پیچھے ایسی بات کرنا کہ اس کے سامنے کی جائے، اس کو بری لگے، اس سے بھی نیکیوں کے ضائع ہونے کا اندیشہ اور خطرہ ہے، اس سے بھی نیکیوں کے مٹ جانے کا اندیشہ اور خدشہ ہے۔ حضرت امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الترغیب و ترہیب میں سند ضعیف کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ کو بیان کیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت ایک شخص کو لایا جائے گا، وہ آئے گا اور اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال کھلا ہوا ہوگا، اور وہ شخص کہے گا نامہ اعمال کو دیکھ کر کہ یا باری تعالیٰ، میں نے یہ نیکیاں کی تھی، وہ تو اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے فلاں موقع پر غیبت کی اور اس وجہ سے وہ نیکیاں تمہارے نامہ اعمال سے جو ہیں وہ مٹا دی گئیں۔ تو اس لیے غیبت، ویسے ہی اس کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا۔ تو اس لیے بہرحال غیبت سے ہر حال میں بچنا ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو غیبت سے بچائے اور اس برے عمل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اب آتے ہیں ان اعمال کی طرف جن کی وجہ سے نیکیاں جو ہیں وہ قیامت کے دن کسی شخص کی دوسرے اشخاص کو دے دی جائیں گی۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ کی حدیث مبارکہ ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ کو ذکر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تدرون ما المفلس۔ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کیا، قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ کہ ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس سامان نہ ہو، جس کے پاس مال نہ ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فقال ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بالصلاۃ وصیام وزکاۃ۔ کہ بروز قیامت میری امت میں مفلس انسان، مفلس شخص کو ہوگا جو نماز لے کر آئے گا، روزہ لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن ویأتی، اس حال میں آئے گا کہ قد شتم ھذا، اس نے کسی کو گالی نکالی ہوگی، وقذف ھذا، کسی پر اس نے تہمت لگائی ہوگی، واکل مال ھذا، کسی کا مال اس نے کھایا ہوگا، وسفک دم ھذا، کسی کا خون اس نے بہایا ہوگا، وضرب ھذا، اور کسی کو اس نے مارا ہوگا، مارا پیٹا ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ فیعطی من حسناتہ، اب اس شخص کی نیکیاں جو ہے ان لوگوں کو دے دی جائیں گی،
اور دینا شروع کر دی جائیں گی کہ جس کی اس نے حق تلفی کی، جن پر ظلم و زیادتی کی اور جن کے حقوق کی اس نے پامالی کی. فَإِن فُنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ. اب اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور ابھی حق لینے والے باقی کھڑے ہیں، اس کے ذمے سے جو اس کا قرضہ یہ ابھی نہیں چکا سکا اور ابھی حق لینے والے باقی کھڑے ہیں، اب کیا ہوگا؟ اب ان اشخاص کے گناہ اس شخص کے سر پر ڈالنے شروع کر دیے جائیں گے. اب یہ شخص جو اتنی نیکیاں لے کر آیا تھا، لیکن لوگوں کے حقوق تلفی کی وجہ سے، ظلم و زیادتی کی وجہ سے، لوگوں کے حقوق غصب کرنے کی وجہ سے اب اس کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے. اب یہ گناہوں کا بوجھ لاد کر اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. تو یہ کتنی فکر کی بات ہے اور کتنی احتیاط کی بات ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ماحول و معاشرے کے اندر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے سے کسی کی کوئی حق تلفی نہ ہو، کوئی زیادتی نہ ہو. ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بہت عام ہوتی جا رہی ہیں کہ ہم بات بات پر دوسروں کو گالی نکال دیتے ہیں اور فوراً ہی ہم کسی پر بہتان لگا دیتے ہیں بغیر تحقیق کے. کوئی بات ہم نے آنکھ سے دیکھی نہیں، کان سے سنی نہیں، ہم فوراً اپنی زبان سے وہ بات کہہ دیتے ہیں کہ فلاں نے یہ کام کیا. اور اسی طریقے کے ساتھ ہمارے معاشرے میں کتنی ظلم و زیادتی ہوتی ہے. لوگوں کو ناحق قتل کیا جاتا ہے، لوگوں کے حقوق کو غصب کیا جاتا ہے، لوگوں پر ظلم و زیادتی کی جاتی ہے، ان کی چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، ان پر ظلم و زیادتی کی جاتی ہے. تو یہ سارے کے سارے اعمال یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے فکر کی بات ہے کہ قیامت کے دن پھر ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں، ان کے گناہ ہمارے سر پر ڈال دیے جائیں اور پھر ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس اعمال سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان برے اعمال سے جن کی وجہ سے خدشہ ہے کہ ہمارے عمل ضائع ہو جائیں اور ہماری نیکیاں جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کو مل جائیں، ان کے گناہ جو ہے ہمارے سر پر لاد دیے جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہماری دنیا بھی اللہ تبارک و تعالی اچھی فرمائے اور آخرت بھی اچھی فرمائے.